اوکے جی، اچھا ٹھیک ہے جی. اب ہم آپ کو بتاتے ہیں جی کہ جو ابھی آپ کو ہیری صاحب نے بھی بتایا کہ کانسٹنٹلی ریٹس جو ہیں فیڈرل ریزرو بھی امریکہ میں بڑھا رہا ہے، یہاں پہ کینیڈا میں بھی ریٹس بڑھتے چلے جا رہے ہیں جو ہیں، اس کی وجہ سے جو اوور نائٹ لینڈنگ ریٹس ہیں ان کی ہم بات کر رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود جو ہے یہ جو وارز چل رہی ہیں یا کہ جہاں پہ نہیں بھی چل رہی ہیں وہاں پہ یہ کہہ کے کہ جی یہاں پہ خطرے بہت زیادہ ہیں، اس کے لیے ہمیں ہیلپ کرنی پڑے گی. امریکہ میں اب جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ نیا بجٹ آنے والا ہے. اس بجٹ میں جی اب کہا جا رہا ہے جی کہ کیونکہ چائنا، امریکہ کہہ رہا ہے کہ چونکہ چائنا اپنا بہت زیادہ اثر بڑھاتا جا رہا ہے اور ہو سکتا ہے خاص طور پہ تائیوان کے اوپر اٹیک کرے، تو یہ جو ان کا فسکل 2023 نیشنل ڈیفنس آتھورائزیشن ایکٹ ہے، اس کے انڈر وہ کہتے ہیں جی ہم ایک گرانٹ، اچھا اب یہ سمجھنے کی بات ہے، وہ کہتے ہیں جی گرانٹ جو ہے $2 بلین کی ہم کو تائیوان کو دینی ہے کیونکہ چائنا ان کو جو ہے کبھی بھی اٹیک کر کے ختم کر سکتا ہے، تو ہم کو ان کو سہارا دینے کے لیے یہ کرنا پڑے گا. اچھا یہ اب گرانٹ میں نے کیوں کہا؟ اس لیے کہا کہ جناب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم بس ویسے ہی پیسے ونڈ نہیں رہے ان کو، ہم تائیوان کو ویسے ہی نہیں یہ $2 بلین دے رہے ہیں، ہم ان کو بول رہے ہیں جی کہ یہ بل ایک لائیں گے جس کے اوپر یہ کہا جائے گا کہ یہ آپ کو ایک لون دیا جا رہا ہے، اور یہ لون جو ہے یہ آپ کو ہم دے تو گرانٹ رہے ہیں لیکن دس ول ایکٹ ایز اے لون جو آپ نے ہم کو فائنلی پھر واپس دینا ہے. اب آپ سوچیں کہ $2 بلین ہیں اور یہ ان کو دے رہے ہیں چائنا کے خلاف اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے، ویپنز اور چیزیں خریدنے کے لیے، تو یہ کتنی مطلب سمجھداری سے یہ بنا رہے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ امریکہ ویپنز بھی اپنے دینا چاہے گا. تو تائیوان نے تو بڑے شکریہ ادا کیے ہیں، لیکن تائیوان کو یہ جو بیچ کا فائن پرنٹ ہے یہ نہیں نظر آ رہا، اس کو نظر آ رہا ہے کہ ورڈ گرانٹ ہے. یہ گرانٹ نہیں ہے اصل میں نا، یہ اصل میں لون ہے جو کہ ان کو واپس کرنا ہی پڑے گا. تو اب دیکھیں گے جی، بہرحال $2 بلین جب یہ اناؤنسمنٹ ہوئی ہے وہاں پہ یہ بات سامنے آئی ہے تو لوگوں کا بڑا جو ہے ریاکشن ہے امریکہ میں کہ ہماری اپنی خود کی حالت اتنی خراب ہے، آپ جو ہے پہلے آپ یوکرین کو اتنے پیسے دے رہے ہیں اور اب آپ تائیوان کو بھی دیں گے، سو اٹس اے ویری بگ منی رائٹ. اچھا جی، اے ایف پی کی رپورٹ ہے اور اے ایف پی کی اس رپورٹ کے مطابق جو ہے یہ کل آئی تھی بڑی بریکنگ نیوز کر کے، اور اس میں کہا گیا ہے کہ لا میکرز جو ہے امریکہ میں اب اس طرف سے لے کے جانا چاہ رہے ہیں کہ ٹرمپ صاحب جو ہیں ان کو ملٹیپل اوفینسز کے لیے جو انہوں نے اسالٹ جن کی وجہ سے ہوا تھا یو ایس کیپٹل میں مارچ 6 2021 میں، ان کو جو ہے اس کے لیے چارج کرنا چاہیے. وہ کہتے ہیں جی کہ یہ چارجز جو ہیں اور ان کو اس لیے بھی کرنا چاہیے کیونکہ اس کی وجہ سے 5 لوگوں کی ڈیتھ ہوئی تھی، کیونکہ یہ کانسٹنٹلی کلیم کر رہے تھے کہ جی الیکشن جو ہے وہ ہو گیا ہے، سٹیل ہو گیا ہے، اور جو ہے بائیڈن صاحب کو منع کیا جائے کہ کہیں وہ جو ہے اس کے اوپر راج پہ واپس نہ آ جائیں. تو یہ اب ریفر کیا جا رہا ہے جو کہ آلریڈی اس کے اوپر ووٹنگ ہو چکی ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں جی کہ اب اس کو فارورڈ کیا جا رہا ہے جسٹس ڈپارٹمنٹ میں آفٹر وائس چیئر لیز جو چینی ہے وہ اپنے اس کے اوپر ریمارکس دیں گی. اور لیکن پھر بھی لوگ جو امریکہ میں لا میکرز جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یعنی لائرز جو ہیں جو کہ جن کا کہ تعلق جو ہے وہ جسٹس ڈپارٹمنٹ سے نہ بھی ہوتے ہوئے، وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ان کو کرمنلی چارج کیا گیا تو بھی ویسے یہ اپنے اگر نیکسٹ الیکشن لڑنا چاہتے ہیں تو لڑ سکتے ہیں. اب یہ کیسے ہیں، اس میں ان کا قانون امریکہ کا کیا بولتا ہے وہ اب ذرا دیکھنے کی ضرورت ہے، اور اس کے اوپر ہم بات جو ہے پھر بعد میں ڈیٹیل میں کریں گے. دا پرنٹ کی ایک سٹوری ہے جی، پرنٹ کی سٹوری کے مطابق جو مہاراشٹرا کے بی جے پی کے ایم پی ہیں گوپال چنیا شیٹھی صاحب، انہوں نے تو جناب ہندوستان کے تمام سولوشنز کا حل دے دیا ہے. اچھا ہاں، انہوں نے تمام سولوشنز کا حل دے دیا ہے. انہوں نے کہا پورے کے پورے کنٹری کو بھگوا رنگ میں یعنی کہ سیفرنائزیشن کر دیں کنٹری کا، تو کنٹری میں 80% پاپولیشن جو ہے اس میں تو شروع سے پہلے تو خرابیاں ختم کیا ہوئیں گی، ڈرگ ابیوز ہی ختم ہو جائے گا اگر آپ نے بھگوا رن انٹروڈیوس کرا دیا. اور انہوں نے بڑی تعریفیں کی مودی جی کی. انہوں نے کہا مودی جی کی جو پالیسیز ہیں اس کی وجہ سے ملک بڑا ترقی کر رہا ہے، خرابی کی طرف تو یہ جا ہی نہیں سکتا. اس کے علاوہ انہوں نے کہا جی امت شاہ صاحب جو کہ ہوم منسٹر ہیں، ان کا تو جیسے ہی نام سامنے آتا ہے ملک کے 50% پرابلمز تو ویسے ہی غائب ہو جاتے ہیں ان کا نام سن کے. تو اس لیے ہم کو مودی جی کی گورنمنٹ کو آگے لے کے جانا چاہیے. اور وہ کہہ رہے ہیں جی کہ 2024 کے جو لوک سبھا کے الیکشنز ہوئیں گے، اگر آپ نے مودی جی اور ان کی پارٹی یعنی بی جے پی کو ووٹس دیے تو اس ملک میں 50% پرابلمز بالکل ختم ہونے والے ہیں.
تو یہ جناب بڑی آج کی جو ہے امپورٹنٹ خبر تھی. دا وائر کی ایک سٹوری ہے جی, اور دس از اگین اے ویری ویری انٹریگنگ سٹوری. یہ اصل میں پھر ان کے جو ہیں سینئر ایڈیٹر کرن تھاپر صاحب, انہوں نے انٹرویو لیا ہے. آپ کو پتہ ہی ہے را کے چیف تھے AS دولت, جنہوں نے کہ پاکستان کے بھی اسپائی چیف کے ساتھ مل کے بک لکھی تھی, دا اسپائی جو ہے مجھے نام نہیں یاد آ رہا, تو وہ ایک بک لکھی تھی. اور اب ان کی ایک اور بک آئی ہے, دا اسپائی کرونیکلز. یس, دا اسپائی کرونیکلز لکھی تھی. تو اب ان کی ایک نئی اور بک آئی ہے, دا نیو میموئر جو ہے ان کے, لائف ان شیڈوز. اس کے اوپر کرن تھاپر صاحب جو ہیں دا وائر کے, ان سے بات کر رہے تھے. اینڈ وی آر ویری تھینکفل ٹو دیم. ہم انہیں انہی کی وہ جو انٹرویو کی تصویر ہے دولت صاحب کے ساتھ, وہ بھی شیئر کی ہے, کٹسی ٹو دیم. تو انہوں نے آج بہت ساری چیزوں کے اوپر سے پردہ اٹھایا ہے, اور انہوں نے جو اجیت دووال صاحب جو کہ اس وقت ہندوستان کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہیں, اس سے کے سلسلے میں, کشمیر کے سلسلے میں بڑی باتیں کی. اچھا, وہ کہتے ہیں جی کہ کشمیر کا مسئلہ کیسے حل ہوئے گا, کیونکہ ہم کشمیریوں کو ٹھیک طرح سے ٹریٹ ہی نہیں کر رہے ہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں, یہ بہت ساری ان کا کنیکشن اجیت دووال صاحب کے ساتھ بھی ملتا ہے. وہ کہتے ہیں جی کہ یہ جو لیجنڈ ہے ان کی, جس کے بارے میں کہتے ہیں دووال لیجنڈ, یہ اراؤنڈ 1987 کے گرد جو ہے وہ چلتی ہے. اور اس میں یہ ہوا تھا کہ MK نارائن صاحب جو تھے, ان کو اپوائنٹ کیا گیا تھا IB کا ہیڈ, اور انہوں نے جو تھا ان کے ساتھ ہم کام کرتے تھے, میں بھی اور اجیت دووال صاحب بھی. اچھا, ہم کو کہا گیا 1996 میں جب فاروق عبداللہ صاحب بنے چیف منسٹر فار دا تھرڈ ٹائم, تو اجیت دووال صاحب کو شری نگر کے اندر جب اپوائنٹ کیا گیا, تو مجھے ایک انوائٹ آیا تھا فاروق عبداللہ صاحب کی طرف سے کہ آپ آئیں, تو آپ چیف منسٹر کا یہ جو ایونٹ ہے اس میں آپ آ کے حصہ لیں. تو میں نے اجیت دووال صاحب کو کہا کہ بھئی یہ بڑی اچھی جو ہے وہ بات ہے, آپ جو ہے ون آف دا فائنسٹ انٹیلیجنس آفیسرز ہیں, تو آپ بھی ان سے ملیں اور اپنی آئس بریک کریں, ہو سکتا ہے کشمیر کا مسئلہ ہم حل کر سکیں. کہتے ہیں میں ان کو لے کر گیا, بڑی اچھی باتیں ہوئیں, لیکن پھر پتہ نہیں کیا ہوا, کیمسٹری ورک نہیں کی, اور اجیت دووال صاحب نے پتہ نہیں ان کو کیا انسٹرکشن دی یا کیا ہوا کہ انہوں نے جناب ان کا ساتھ دینے کے بجائے مفتی صاحب کا, جو کہ آپ کو پتہ ہی ہے محمودہ مفتی صاحب کے والد صاحب ہیں, ان کا ساتھ دے دیا, اور PDP جو ہے وہ کریٹ کر لی, جس کی وجہ سے ظاہر ہے کہ فاروق عبداللہ اور اس کی پارٹی جو ہے وہ ناراض ہو گئی. اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں جی کہ میر وائز صاحب جو ہیں, ان کے ساتھ میری ملاقاتیں رہیں. انہوں نے مجھے کہا جی کہ ہم سچ, تم لوگ بولتے ہو ہم سچ نہیں بولتے, ہم سچ اس لیے نہیں بولتے کہ تم لوگ ہمیں مجبور کرتے ہو کہ ہم سچ نہ بولیں, کیونکہ تم بھی ہمارے ساتھ سچ نہیں بولتے ہو, تو تم نہیں بولو گے تو ہم سچ کیسے بولیں گے. اور پھر وہ کہتے ہیں جی کہ میں نے اب وہاں پہ ایک چینج دیکھی ہے کشمیر کے اندر, کہ پہلے وہ بچے جو بڑے خوش ہوتے تھے اور وہ لے کے جاتے تھے وہ جھنڈے اپنے نیشنل فلیگز, اور بڑا اس میں کہتے تھے وی آر ویری پراؤڈ انڈینس, تو وہ بڑا خوش ہوتے تھے. اب تو وہ جو انڈیپینڈنس ڈے ہے اس کے اوپر بھی وہ اپنے جھنڈے لے کے جو ہیں وہ نہیں جاتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ ہمارے جو ہوم منسٹر ہیں امت شاہ صاحب, وہ بات تو ویسے کرتے ہیں کہ میں وہاں پہ یوتھ سے جا کے بات کروں گا اور ہم چیزیں آرگنائز کریں گے, لیکن وہ کہتے ہیں ان کی غلطی ہے امت شاہ صاحب کی, کہ وہ کہتے ہیں ہاں ہم کشمیریوں کے ساتھ تو بات کریں گے لیکن پاکستان کے ساتھ بات نہیں کریں گے. کہتے ہیں اب یہ چیز کشمیریوں کو اچھی نہیں لگتی ہے. تو اگر جو ہے یہ انڈین گورنمنٹ یہ کہتی رہے گی کہ کشمیر کا مسئلہ ہم کو حل کرنا ہے لیکن ہم کو پاکستان سے بات نہیں کرنی ہے, تو کشمیر کا مسئلہ کبھی بھی حل نہیں ہوئے گا. اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں جی کہ دولت صاحب نے کرن تھاپر صاحب کو بتایا, انہوں نے کہا جی کرن تھاپر صاحب کو کہ تھاپر صاحب بات یہ ہے کہ ہم کشمیریوں کا کانفیڈنس ہی جیت نہیں سکے ہیں, کیونکہ ہم ان کو کہتے ہیں کہ ہم آپ کو دیں گے تو سب کچھ, لیکن گراؤنڈ ریالٹی پہ یہ ہوتا ہے کہ ایز سچ کچھ ہو نہیں رہا ہے. اور اس کے کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ مودی گورنمنٹ کے اندر سینسٹیوٹی جو ہے وہ مسنگ ہے. اور اس کے علاوہ انہوں نے سکھوں کے اوپر بھی بات کی, انہوں نے کہا ہم نے سکھوں کو بھی اچھے سے ٹریٹ نہیں کیا ہے. تو یہ بہت ہی کروشل قسم کا جو AS دولت صاحب جو ہیں, ان کا یہ انٹرویو پھر سے ایک دفعہ آیا ہے دا وائر کے اوپر. تو اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ بھی دیکھ سکتے ہیں, بہت ہی انٹرسٹنگ ہے, جس میں کہ انہوں نے کہا ہے کہ کشمیر کا مسئلہ کیوں حل نہیں ہو رہا, سکھ ہم سے کیوں خوش نہیں ہیں, کیوں چلے گئے ہیں یہاں سے, اور ملک کے اندر چیزیں جو ہیں وہ کیوں ٹھیک نہیں ہیں, حالانکہ کہا جاتا ہے کہ سب کچھ چنگا ہے, چنگا نہیں ہے. پاکستان کے اندر جی جو توشہ خانہ کا ریفرنس ہے اس میں آصف علی زرداری, یوسف رضا گیلانی اور نواز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے آج اپنی
جو ہے وہ کچھ دن پہلے انہوں نے ایک عرضی بھیجی تھی، کیونکہ جو آپ کو پتہ ہی ہے کہ نیب جو ہے اس کے اندر وہ چینجز کچھ کی تھیں اس پریزنٹ گورنمنٹ نے، تو انہوں نے اکاؤنٹیبلٹی کورٹ جو ہے اسلام آباد میں اس کو کہا ہے، اور انہوں نے کہا جی کہ ہمارے تمام کے تمام کیسز اکارڈنگ ٹو دس امینڈمنٹ جو ہے اس کو خارج کیے جائیں۔ یہ جو ڈیسیجن تھا، یہ جج محمد بشیر جو ہیں انہوں نے اس پہ بات کرتے ہوئے کہا کہ یہ جو سارے کیسز ہیں اب ان کو کینسل کیا جائے گا ڈیو ٹو دا لیٹسٹ امینڈمنٹ ان نیب آرڈیننس۔ اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ تینوں جو ہے ان کو پروکلیمڈ اوفینڈرز کہا گیا تھا، کیونکہ لگژری گاڑیاں اور بہت سارے ایکسپینسو گفٹس جو ان کو دیے جاتے تھے تو وہ کہا جاتا تھا کہ بجائے اس کے کہ توشہ خانہ میں یہ ڈالیں، یہ اپنے پرسنل یوز کے لیے رکھ لیتے تھے۔ بہرحال جی اب یہ سارے کرپشن کے کیسز ان کے خلاف جو ہیں وہ ختم کر دیے جائیں گے، کیونکہ آلریڈی نیب نے قائم کیسز کو واپس بھیج رہے ہیں۔ پنجاب کے گورنر جو ہیں محمد بلیغ الرحمان صاحب، انہوں نے کہا جی کہ جو پنجاب کا اسپیکر ہے نیشنل اسمبلی کا، وہ جو اگر اپنی کوئی رولنگ دیتا ہے تو وہ بالکل انکانسٹیٹیوشنل اور انلیگل ہے، کیونکہ وہ جو ہے انڈر آرٹیکل 130 اور جو سیکشن 7 ہے اس میں ڈائریکٹیوز جو ہیں اس کے اندر ایشو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ تو ان کی رسپانسبلٹی ہے کانسٹیٹیوشن کو ڈیفینڈ کرنا، تو یہ نو کانفیڈنس کا جو ووٹ ہے یہ کیسے ہولڈ کر سکتے ہیں؟ یہ پاور تو صرف چیف منسٹر کے پاس ہے، اور چیف منسٹر کو کہا تھا کہ آپ یہ نو کانفیڈنس کا ووٹ لے کر آئیں، یا کانفیڈنس کا ووٹ لے کر آئیں، تو چونکہ وہ کانفیڈنس کا ووٹ نہیں لے کر آئے تو اب تو ہمیں نہیں لگ رہا کہ یہ جو ہیں چیف منسٹر بھی رہ سکتے ہیں۔ اب اس کے اوپر جو ہیں چیزیں اور خرابی کی طرف جانا شروع ہو سکتی ہیں، اور زیادہ کوشچن ہو گئے ہیں کہ اگر یہ جو ہے گورنر جو ہیں پنجاب کے کہہ رہے ہیں کہ یہ تو چیف منسٹر بھی نہیں رہیں گے تو یہ اور کرائسس ڈیپ ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ان کے منسٹر ہیں پنجاب گورنمنٹ کے، انہوں نے البتہ عارف الوی صاحب کو ایک لیٹر لکھا اور انہوں نے کہا جی کہ یہ کرائسس جو ہے ڈیپ ہو گیا، اور یہ جو گورنر صاحب ہیں ان کو ہٹائیں فوراً، آپ آرڈر دے کے ایز دا پریزیڈنٹ آف پاکستان، کیونکہ یہ ہمیں جو ہے پنجاب کے اندر کام نہیں کرنے دے رہے ہیں۔ تو یہ اب لڑائی ایک دوسرے کے ساتھ شروع ہو گئی ہے۔ بلومبرگ کو کل جو ہے ایک انٹرویو دیا ہے بی بی زرداری صاحب نے، جو پاکستان کے فارن منسٹر ہیں، اور بلاول صاحب نے اس میں کافی سنائی ہیں ان کو۔ ویسے بلومبرگ کی 2 لیڈیز جو تھیں وہ بلاول بھٹو صاحب سے انٹرویو لے رہی تھیں، اور ان کو کہہ رہی تھیں جی کہ آپ نے یہ جو کہا ہے مودی جی کو بچر آف گجرات، تو یہ آپ کس کانٹیکسٹ میں آپ نے کہا ہے، کیونکہ لوگ بہت بھڑک گئے ہیں۔ یہ انہوں نے کوسچن اس وقت کیا بلومبرگ نے جب بی جے پی کے ایک لیڈر جو ہے مینوپال ہنسل، انہوں نے 20 ملین انڈین روپیز جو ہیں وہ اناؤنس کیے ہیں۔ اس سے پہلے جو انہوں نے ٹاک کی تھی دسمبر 16 کو، جس میں انہوں نے کہا تھا جی کہ اسامہ بن لادن تو مر گیا ہے مگر بچر آف گجرات ابھی بھی زندہ ہے، تو اس کانٹیکسٹ میں یہ ان سے کوسچن پوچھا گیا تھا۔ تو بلاول بھٹو صاحب بڑا بھڑک گئے، انہوں نے کہا کہ آپ اس بات پہ کیوں، کیونکہ انہوں نے پھر سوال بدلنے کی کوشش کی۔ انہوں نے کہا نہیں، بلاول بھٹو نے کہا نہیں، سوال کو بدلنے کی آپ کوشش نہ کریں، اب آپ میرا جواب سنیں، اور میرا جواب یہ ہے کہ میں نے اپنی طرف سے ان کو بچر آف گجرات نہیں کہا مودی جی کو، یہ ہسٹری ہے، میں ایک ہسٹوریکل فیکٹ سامنے لے کے آ رہا ہوں، اور آپ کوسچن بدلنے کی کوشش کر رہی ہیں بجائے اس کے کہ میں نے ایک ہسٹری کا فیکٹ سامنے لایا، اور اس کے اوپر بی جے پی کا ایک ایم پی جو ہے وہ بھڑک کے میرے اوپر ہیڈ منی دے رہا ہے 20 ملین انڈین روپیز کی، اس کے اوپر آپ کوسچن کرتے، اور اس سے آپ انڈین گورنمنٹ سے پوچھتے کہ تمہارا ایک ایم پی ایک دوسرے ملک کے فارن منسٹر کے اوپر ہیڈ منی کیوں آفر کر رہا ہے، آپ جو ہے کوسچن بدل رہے ہو اس کے اوپر۔ تو یہ میں نے اپنی طرف سے بات نہیں بنائی، مودی جی کو بچر آف گجرات کہا جاتا ہے، اینڈ دس از ان ہسٹری بک، دیٹس ناٹ واٹ آئی ایم سیئنگ، تو آپ یہ کوسچن کریں۔ تو بہرحال انہوں نے کافی ان کو بفٹنگ قسم کا رپلائی دیا، اور اس کے علاوہ انہوں نے پاکستان اور یو ایس کے بیچ میں ریلیشنز کی بھی بات کی۔ انہوں نے کہا جی ہم پوری کوشش کر رہے ہیں اس کے ساتھ اچھی جو ہے وہ اپنی، صرف یو ایس کے ساتھ نہیں، ہم تمام لوگوں کے ساتھ دنیا کے اچھے ریلیشنز بنانا چاہتے ہیں، اور انڈیا کے ساتھ جو ہے وہ معاملات اس لیے خراب ہیں کہ وہ لوگ جو ہمیں بلیم کرتے ہیں، ٹیررزم کہتے رہتے ہیں تمہارے ملک میں ہے، ان کے اپنے ملک میں ہے یہ بہت ساری خرابیاں، وہاں پہ نہ مسلمان نہ کرسچن کسی کے ساتھ بھی اچھا سلوک نہیں کیا جا رہا ہے، وہاں پہ کانسٹنٹلی جو ہے مودی جی کی گورنمنٹ وائلنس کر رہی ہے ان کے خلاف۔
تو ان کے اوپر آپ کو نظر ڈالنے کی ضرورت ہے. اس کے علاوہ جی فارن منسٹر صاحب جو ہیں بی بی زرداری صاحب آپ کو پتہ ہی امریکہ پہنچے ہوئے ہیں. وہاں پہ اٹلانٹک کاؤنسل جو کہ یو ایس تھنک ٹینک ہے اس کے اوپر بھی آج یہ ایک بات کر رہے تھے. ان کا آج انٹرویو چل رہا تھا جس میں کہ انہوں نے کہا گیا کہ بھئی آپ کے ملک میں پھر یہ بنو کی طرح کے یہ جو ٹیررسٹ اٹیکس جو ہیں یہ شروع ہو گئے ہیں. تو انہوں نے کہا ہاں جی بالکل یہ ہونے نہیں چاہیے, یہ بہت انفارچونیٹ ہے اور ہم ہر طرح کا ایکشن لے رہے ہیں ٹی ٹی پی کے اگینسٹ جو ہے, کیونکہ پاکستان نے بہت زیادہ سیکریفائسز دیے ہیں فار پیس اینڈ اسٹیبلٹی ان دا ریجن اور وہ ہم کام کرتے رہیں گے. اس کے علاوہ انہوں نے جو یو ایس کی ایفرٹس ہیں پیس اینڈ اسٹیبلٹی اور یورپ کا جو حصہ ہے پاکستان کی فلڈز میں ان کی بھی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ ہم یہ ہر طرح کی اپرچونٹی دیکھیں گے ان کے ساتھ کوآپریشن بڑھانے کی, اور اس وقت ہمارا فوکس جو ہے اپنے وکٹمز جو ہیں فلڈز کے ان کو ٹھیک کرنے کے اوپر ہے. اور ہم ساتھ ساتھ جو ہے افغانستان کو بھی کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ اپنی سوائل کو ہمارے خلاف یوز نہ ہونے دیں. تو یہ بیک ٹو بیک جو بی بی زرداری صاحب کے جو آئے ہیں 2 انٹرویوز ان کا کافی لوگ جو ہیں تعریف کر رہے ہیں, لیکن ظاہر ہے دوسری سائڈ میں کافی اس کے اوپر تناؤ ہے. تو اس میں تعریف کر رہے ہیں وہ صرف اس لیے کہ انہوں نے انڈیا کے خلاف اتنی بڑی بات کر دی نہیں, وہ کہتے ہیں جی میں ہسٹوریکل فیکٹ بیان کر رہا تھا جی تو اس لیے. اور یہ دوسری بات انہوں نے کہی تھی, اس سے پہلے بھی ان سے جب کوسچن بڑے سخت کیے گئے تھے ان سے کچھ دن پہلے بھی پوچھا گیا تھا کہ جی آپ کے ملک میں بڑا جو ہے وہ ٹیررزم چل رہا ہے, کیونکہ جے شنکر صاحب کا تو آپ کو پتہ ہے نا سینٹنس پاکستان ٹیررسٹ کنٹری ہے, تو اس کے اوپر بھی جواب دیتے انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں اپنے خود کے چیلنجز پتہ ہیں اور ہم کو پتہ ہے ہم نے ان کو کیسے ٹھیک کرنا ہے. ہم نے یہ چیلنجز امریکہ یا انڈیا کی وجہ سے ٹھیک نہیں کرنے ہیں, ہم نے یہ چیلنجز اپنی فیوچر جنریشنز کے لیے اپنے لیے ٹھیک کرنے ہیں. تو مطلب جواب ان کے ٹھیک ہوتے ہیں ویسے بی بی زرداری صاحب کے, تو وہ اس سلسلے میں ان کی تعریف کی جاتی ہے کہ ایز اے فارن منسٹر اب یہ جواب جو ہے آگے بندے کو اچھا دیتے ہیں, اپنے کنٹری کو ڈیفینڈ کرتے ہیں. تو اس لیے ڈیفینس منسٹر جو ہیں جی پاکستان کے خواجہ آصف صاحب جو ہیں انہوں نے آج بہت ساری باتیں کی ہیں. ایک تو عمران خان صاحب کے اوپر انہوں نے بات کی ہے. اچھا سب سے پہلے تو انہوں نے یہ جو بنو کے اوپر اٹیک ہوا تھا اس پہ انہوں نے کہا جی تمام 33 ٹیررسٹ جو ہیں ان کو پکڑ کے مارا جا چکا ہے, اور اس میں ہمارے 2 جو ہیں پاکستانی ملٹری کے افسر بھی مارٹر ہوئے تھے. انہوں نے کہا جی ہم نے جو ہے ٹی ٹی پی کے ساتھ بات چلائی تھی لیکن ظاہر ہے کہ وہ مان نہیں رہے ہیں اور ہم افغانستان کو کہہ رہے ہیں کہ اس کے اوپر بات کریں. اس کے علاوہ انہوں نے کہا جی کہ تمام کی تمام جو کے پی اور بلوچستان کی جو پنجاب کی گورنمنٹ ہے اس کو جو ہے ہاسٹیج رکھا ہوا ہے عمران خان صاحب نے زبان پارک کے اندر, اور یہ بالکل جو ہے یہ ان چیزوں کو چلنے نہیں دے رہے ہیں, خاص طور پہ کے پی کے اندر, کیونکہ یہ سی ٹی سی جو ہے یہ کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ جو ہے کے پی کا, یہ بالکل یہ غور نہیں کر رہا ہے کہ اس ٹیررزم کی ایفرٹس کو کیسے جو ہے وہ کنٹرول ہم کو کرنا ہے. اس کے علاوہ انہوں نے کہا جی عمران خان ایک انتہائی انکمپیٹنٹ لیڈر ہے, تو انکمپیٹنس کی وجہ سے وہ جنرل باجوہ جو ہے اس کو یہ ٹارگٹ بنا رہا ہے, تو اس کی انکمپیٹنس کے لیے ہم جنرل باجوہ کو بلیم نہیں کر سکتے ہیں. جب تک یہ لوگ اس کے ساتھ تھے, اس کو دے رہے تھے, سہارا دے رہے تھے, تب تک یہ ٹھیک تھے, لیکن جب کوئی آدمی کانسٹیٹیوشن کے اندر کام کرنے کی کوشش کرتا ہے تو عمران خان صاحب اس کے خلاف ہو جاتے ہیں. اور اب یہ جو ڈیزولوشن آف اسمبلیز کر رہے ہیں یہ ان کا لاسٹ کارڈ ہے جو یہ پلے کر رہے ہیں, اور یہ لوز کریں گے گراؤنڈ, یہ بالکل کھڑے نہیں رہیں گے, کیونکہ ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جس کے اوپر کھڑے ہوئے پی ایم ایل کیو کے اوپر, تو پی ایم ایل کیو کی تو ہمیشہ سے یہ ہسٹری رہی ہے کہ وہ وننگ سائڈ کے ساتھ ہوتی ہے, لوزنگ سائڈ کے ساتھ نہیں ہوتی ہے. کچھ اچھی نیوز پاکستان کے لیے. یونائٹڈ نیشنز نے جی 3 عورتوں کا ایک مشن جو ہے انویسٹیگیشن مشن جو ہے وہ انہوں نے ایک دیا ہے, ترتیب دیا ہے, جس کے لیے دیکھا جائے گا کہ ایران کے اندر جو ریسنٹ جو کریک ڈاؤن کیا گیا ہے عورتوں کے خلاف اس کو کیسے دیکھا جا سکتا ہے. اس کے اندر انہوں نے بنگلہ دیش کی سپریم کورٹ کی جو لائر ہیں سارا حسین وہ چیئر کریں گی اس کمیشن کو. اس کے اندر وہ ہیں, اس کے علاوہ رائٹس ایکٹیوسٹ ویوین کرسزووچ جو ہیں ارجنٹینا کی وہ ہیں, اور اس میں پاکستان کی لا پروفیسر جو ہیں شاہین سردار علی وہ بھی, شی از آلسو پارٹ آف دس فیکٹ فائنڈنگ مشن, جو کہ دیکھیں گے کہ یہ جو ریسنٹ کریک ڈاؤن تھا وہ ایران کے اندر عورتوں کے خلاف اس کے اندر کتنے ظلم کیے گئے ہیں. یہ اس وقت مشن انہوں نے فارم کیا یونائٹڈ نیشنز نے جب 47 رائٹس کاؤنسل کے ممبرز جو ہیں انہوں نے لاسٹ منتھ یہ ووٹ کیا تھا کہ ایران کے خلاف جو ہے ایک ایکشن لینے کی ضرورت ہے. شاہ رخ خان صاحب جو ہیں جی ایک لسٹ آئی ہے ایمپائر میگزین کی 50 ٹاپ فلم پرسنالٹیز آف دا ورلڈ, جس کے اندر نام ہے مارلن برانڈو, ٹام ہینکس, ایل پچینو, کیٹ ونسلٹ, بہت سارے اس طرح کے ٹاپ نیمز, ہاں, اور ڈائی کیپریو. یس 50 ٹاپ دا گریٹسٹ ایکٹرز آف آل ٹائم, اس کا نام ہے 50 گریٹسٹ ایکٹرز آف آل ٹائم.
ان فلم انڈسٹری، اس کے اندر واحد انڈین جس کا نام ہے وہ شاہ رخ خان ہے، تو ان کا بھی نام جو ہے اس کے اندر ہے. بگ آنر، بالکل. مارلن برانڈو ہے ان لوگوں کے ساتھ، ایل پچینو، ماجد بھائی، ان کے ساتھ ان لوگوں کے ساتھ اگر آپ کا نام آ رہا ہے تو بگ آنر، ویری بگ تھنگ. جیکلین فرنانڈس جو ہیں جی وہ دہلی کے پٹیالہ ہاؤس کورٹ میں دیکھی گئیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہی ہم نے بڑی دفعہ آپ کو بتایا ہے کہ یہ 200 کروڑ کا جو منی لانڈرنگ کا کیس ہے، جو کہ کون مین سکیش چندر شیکھر، جس کی کہ یہ اللیجڈلی گرل فرینڈ رہی ہیں، اس سلسلے میں ہے. ان کو پھر سے آج اس کنیکشن میں بات کرنے کے لیے بلایا تھا. انہوں نے ہمیشہ اپنے کنیکشن کو ان سے ختم کیا، لیکن وہ کہتے ہیں کورٹ کہتا ہے جی کہ آپ نے ان سے گفٹس لیے تھے، تو وہ سارا ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ لانڈرڈ منی سے تو نہیں آیا. لیکن اب انہوں نے ایک عرضی دی ہے اور اس میں کہا ہے کہ میں بحرین میں ٹریول کرنا چاہ رہی ہوں ایک شو کے لیے ڈسمبر 23 کو، تو اس کے لیے مجھے جانے دیا جائے. بہرحال یہ ابھی ان کی اپروو نہیں ہوئی ہے اپلیکیشن، تو اب دیکھیں گے ہوتی ہے کہ نہیں. پائرٹس آف کریبین کے جو پروڈیوسر ہیں جیری برکہیمر، انہوں نے آج کہا ہے جی کہ ہم لے سکتے ہیں جانی ڈیپ کو. نئی جو سیریز ہماری آ رہی ہے پائرٹس آف کریبین کی، اس میں ہی از اے فرینڈ اینڈ ہی از اے ٹیریفک ایکٹر ہے. مجھے بڑا افسوس ہے کہ ہمارے جو پرسنل چیزیں ہیں وہ ہر چیز کے اوپر جو ہیں وہ اوور کم کر لیتی ہیں. وہ کہتے ہیں جی کہ یہ جو بات بار بار میڈیا میں آ رہی ہے کہ شاید جو اب نیا آئے گا پائرٹس آف کریبین، اس میں جیک اسپیرو کا کیریکٹر کل کر دیا جائے گا. انہوں نے کہا پائرٹس آف کریبین از نتھنگ وداؤٹ جیک اسپیرو. ہم نے اس سے پہلے بھی یہ کوشش کرنے کی کوشش کی تھی اور فلم نہیں چلی تھی، تو اٹ ڈڈنٹ ورک، یعنی کہ انہوں نے ایسے کہا. تو انہوں نے کہا جی کہ ہم نہیں ایسے کر سکتے ہیں. اینڈ جناب الجزیرہ کی رپورٹ آئی ہے. الجزیرہ کی یہ رپورٹ جو ہے قطر کے جو ورلڈ کپ ابھی ختم ہوا ہے اس کے اوپر اسپیشل رپورٹ ہے، اور وہ کہتے ہیں جی کہ اب ہولے قطاری جو ہیں ورلڈ کپ کی بہت ہسل اینڈ بسل کے بعد اب دوسرا دن ہے، تو اب کوائٹلی اپنی نارمل لائف کی طرف جا رہے ہیں. پہلے تو یہ سوق واقف جو دوحہ میں ہوتا تھا بھرا ہوتا تھا لوگوں کے ساتھ. اب جو ہمارا ٹی وی دیکھ رہے ہیں وہ سوق واقف کی تصویریں دیکھ سکتے ہیں، تو یہ بھرا ہوتا تھا لوگوں کے ساتھ اور بڑا شور اور فن فیئر یہاں پہ ہوتی تھی. پھر بڑے بے شمار کانسرٹس ہوتے تھے. تو وہ ساری چیزیں ہولے جو ہیں اب قطر سے جا رہی ہیں. اگر آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا ٹی وی تو دیکھیں قطر میں جو انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ ہے اس کو دیکھیں آپ، وہ بھی. تو وہ کہتے ہیں جی کہ اب یہ کوائٹ ہوتا جا رہا ہے یہ سٹی جو ہے دوحہ کا. اس میں صرف پاپولیشن جو ہے قطر کی 2.7 ملین ہے، اور آپ سوچیں کہ یہاں پہ 1.2 ملین وزٹر جو تھا تقریباً ورلڈ کپ کے لیے یہ میچز دیکھنے کے لیے آیا تھا. تو وہ کہتے ہیں جی کہ یہ اب ہولے جو ہیں لوگ یہاں پہ دیکھے جا رہے ہیں ورکرز کے، وہ ورلڈ کپ کی برانڈنگ فلیگز اور بیریئرز جو لگائے ہوئے تھے وہ ریموو کر رہے ہیں. اس کے علاوہ ابھی بھی لوگ جو ہیں کچھ ارجنٹینا کی جرسیز پہن کے سڑک کے کچھ حصوں میں ڈانس کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. بہرحال ہولے جو ہیں یہ رش یہاں پہ کم ہوتا جا رہا ہے. لوگ جو یہاں پہ جن سے انٹرویوز لیے جا رہے ہیں فارنر سے، وہ کہتے ہیں جی ہم بڑا خوف میں تھے کہ ہم قطر جائیں کہ نہیں جائیں، کیونکہ ویسٹرن میڈیا میں بہت ہی اس کی گندی پکچر پینٹ کی گئی تھی. بٹ وی آر سو ہیپی کہ ہم نے اس کے اگینسٹ ڈیسیجن لیتے ہوئے ہم قطر میں آئے ہیں. ہم ان کا فوڈ، ان کا انوائرمنٹ، ان کا انفراسٹرکچر، ان کے جو انتظام تھے اور سیفٹی سب سے بڑی جو تھی اس کو ہمیں جو ہے ویری پیسفل، تو ہم اس کا بڑا انتظار کر رہے ہیں. تو لوگ جو ہیں یہاں سے بڑے خوشی کے ہیں، لیکن وہاں پہ لوگ ابھی تھوڑے سے اداس ہوتے جا رہے ہیں ہولے. جیو نیوز نے جی آج یہ نیوز دی ہے اور آئی ایم شیور کہ یہ سچ ہی ہوئے گی. ان کے مطابق جو ہے پاکستان کے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب بڑے انٹیلیجنٹ آدمی ہیں، آپ کو پتہ ہی ہے. تو انہوں نے آج جو PCB پاکستان کرکٹ بورڈ کا جو چیئرمین ہے وہ نجم سیٹھی صاحب کو بنا دیا ہے اور رمیز راجہ صاحب کو ریموو کر دیا. ابھی تھوڑے دن پہلے ہی آپ کو یاد ہے کہ انہوں نے ملنے آئے تھے جب ٹیم سے، تو انہوں نے کہا تھا کہ رمیز راجہ صاحب نے بڑی زبردست خدمات کی ہیں کرکٹ کے لیے اور ہم تو ان کے باپ سے بڑا امپریسڈ ہیں، کیونکہ یہ اس کا باپ ہمیں ٹکٹس دیتا تھا اور ہم لاہور میں میچز دیکھنے جاتے تھے. آج انہوں نے جی یہ اناؤنسمنٹ کر دی ہے. اب میں شہباز شریف صاحب سے پوچھنا چاہتی ہوں، شہباز شریف صاحب نجم سیٹھی آپ کے بڑے ماشاءاللہ سے، اب کیا اس کے لیے لفظ یوز کیا جائے، آپ کے تھلے لگے ہوں گے، آپ کے بڑے یار دوست ہوئیں گے، پر ان کو کرکٹ کے بلے کا پٹھے پاسے کا بھی پتہ ہے کہ سدھا پاسا کون ہے تو پٹھا. اور یہ ایک جرنلسٹ ہیں، یہ جرنلسٹ جو ہیں ICC میں بیٹھ کے پاکستان کی کرکٹ کے لیے کیسے اس کو ڈیفینڈ کریں گے. اور آج کی تاریخ میں جو لوگ میرا یہ پروگرام سن رہے ہیں، آج کی تاریخ میں پلیز، آج کیا ہے ماجد بھائی، آج کیا ڈیٹ ہے؟ 21 دسمبر. آپ لکھ کے رکھ لیں. یہ جو ابھی نیکسٹ ایئر یہ جو کہا جا رہا ہے نا کہ انڈیا کی ٹیم پاکستان میں نہیں آئے گی اور نیوٹرل وینیو پہ کرے، جس کے لیے رمیز راجہ بہت زیادہ لڑ رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ نہیں اکارڈنگ ٹو کرکٹ لاز، کیونکہ اس کو کرکٹ لاز کا پتہ ہے، کیونکہ وہ کرکٹ کھیلتا ہے اور اس کا بڑا نام ہے کرکٹ کی دنیا میں رمیز راجہ کا. آپ دیکھ لینا کہ نجم سیٹھی صاحب کہیں گے وہ ٹھیک ہے جی، کوئی بڑی گل نہیں ہے، پاکستان میں اگر انڈیا نہیں آنا چاہتا تو نیوٹرل آپ اس جگہ پہ کرا لیں اور ہم یہ لڑائی نہیں انڈیا کے ساتھ کرنا چاہتے. آپ دیکھ لینا نجم سیٹھی صاحب اب یہ ڈیسیجن لے لیں گے جس کے لیے اتنا لڑ رہا تھا یہ رمیز راجہ. بہرحال جی آج انہوں نے اناؤنسمنٹ کر دی ہے. اور جناب بابر اعظم صاحب جو ہیں انہوں نے بیسٹ جو ہے
करियर बेस्ट सेकंड पोजीशन जो है आईसीसी जो मेंस टेस्ट टीम है उसके अंदर ले ली है। आईसीसी की आज जो आई है सारी लिस्ट आई है उसके अंदर जो है ये अब सेकंड पोजीशन के ऊपर है, क्योंकि अभी जो इंग्लैंड के खिलाफ मैचेस हो रहे थे उसमें उन्होंने एक मैच में 78 दूसरे में 54 बनाए थे और अब इन्होंने स्टीवन स्मिथ को ओवरटेक कर लिया है, जिसने के जो ऑस्ट्रेलिया के लिए जो खेलते हुए जिन्होंने 36 और 6 बनाए थे साउथ अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेलते हुए ब्रिस्बेन के अंदर। इसके अलावा बाबर आजम जो है ओडीआई में नंबर 1 पोजीशन पे हैं और T20 में 4th पोजीशन पे हैं और ये सिर्फ जो लाबुशेंग है उससे 61 पॉइंट्स पीछे हैं टेस्ट रैंकिंग्स में, तो अगर ये हासिल कर लेंगे तो इवन टेस्ट पे ये नंबर 1 पोजीशन पे जाएंगे। एंड जनाब एब्सोल्युटली आवर लास्ट न्यूज़, बीसीसीआई जो है यानी कि जो इंडिया का जो क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है उसमें भी काफ़ी जो है वो उथल पुथल चल रही है। वहाँ पे उनकी एक वर्चुअल मीटिंग इस वक्त चल रही है जिसका कि रिजल्ट 1-2 दिन में आ जाएगा, हम आपको बताएंगे। एशिया कप T20 और T20 वर्ल्ड कप में जो बुरी इनकी परफॉर्मेंस थी, हालांकि इंडिया जो था फेवरेट्स था, उसके ऊपर ये रिव्यू कर रहे हैं और देखा जा रहा है कि ये रोहित शर्मा जो कि कैप्टन है और राहुल द्रविड़ जो कि कोच हैं, इनका फ्यूचर क्या हो सकता है। इसके अलावा इस बात पे भी गौर किया जा रहा है कि जो हार्दिक पांड्या है उसको नया T20 कैप्टन बनाया जाए और T20 कैप्टन्स ना सिर्फ T20 में बल्कि हर फॉर्मेट में ना सिर्फ कैप्टन्स बल्कि जो स्क्वाड्स और कोचेस जो हैं वो भी डिफरेंट बनाए जाए। तो यानी कि 3 डिफरेंट स्क्वाड्स, 3 डिफरेंट कोचेस और 3 डिफरेंट कैप्टन्स जो हैं हो सकते हैं इंडिया के क्रिकेट टीम में। तो ये है जनाब आज की। ये आप इंडिया के तो कह रही हैं कि उन्होंने कोई अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी। हाँ, पाकिस्तान ने क्या किया? पाकिस्तान ने तो गंद किया वाइट वॉश किया उन्होंने जी उन्होंने वाइट वॉश किया। लेकिन चलो देखो जी, जड़ियाँ इंडिया दिया भैणां ने वो साढ़े नाल ने, इंडिया की लड़कियों को ऑस्ट्रेलिया ने वाइट वॉश किया, 4-1 से हराया उनको। मैं मेंस क्रिकेट की बात कर रहा हूँ। नहीं देखो जी, असी पाकिस्तानी हाँ, वो सी ना एक बंदा बैठा रो रहा, बड़ा खुश सी, तो लोगों ने आके कहा, उन्होंने कहा बयान आपका तो जो है वो सारा ये पिंड भी तो आपकी मजें सारी बह गई हैं, तो आप हंस क्यों रहे हैं? कहते हैं मैंने उसकी फिक्र नहीं, मैंने इस चीज़ की खुशी है कि मेरे चाचे दे पुत्र दी अभी सारियां मजां सारा सारा बह गया। तो पाकिस्तान की हार छोड़ो, जो हमारी इंडिया की बहनों ने हार खाई है ना 4-1 से, हमने तो हार खाई है। हाँ, हमने तो खाई है, लेकिन वो देखो वो हमसे कितनी इम्प्रेस्ड है। थैंक यू बहनों। माजिद भाई की, लेकिन एक जीत गई ना, माजिद भाई की नहीं है वो एक जीत। हाँ, एक जीती। हाँ, तो ये तो मैचेस ही 3 थे ना माजिद भाई, ये तो टेस्ट ही 3 ही थी ना, ये 4 इन्होंने करवाई नहीं। देखो बेईमानी पाकिस्तान के साथ, 4 कराते तो पाकिस्तान भी 1 जीत जाता। देखें इनकी बेईमानी। बेस्ट ऑफ 7 करवानी थी। यस, बेस्ट ऑफ 7 करवाते ना तो आखिरी के 4 हमने जीतने थे। तो आप ये समझ लीजिए, ये पाकिस्तान के साथ बेईमानी की है। ये इमेजिन कर लें कि बेस्ट ऑफ 7 की सीरीज थी और 3 इंग्लैंड जीत गया। हाँ, पाकिस्तान ने 4 जीते। और नहीं, ये कहने की जरूरत ही नहीं है, बेस्ट ऑफ 7 की सीरीज थी और इंग्लैंड ने 3 जीत लिए। किस्सा खत्म। हाँ जी। तो अब वो 4 किसने जीते हैं? जैसे वो सऊदी अरेबिया खुश हो रहे हैं ना कि जो वर्ल्ड चैंपियन बना है उसको हमने हराया है। खुश होना चाहिए। आप वही बात कर रहे हो। उनको खुश होना चाहिए, पूरी दुनिया के सामने उन्होंने हराया है। ये तो नहीं ना कि अपने फ्रेंडली मैच में हरा दिया, नहीं साहब, नहीं, पूरे फीफा वर्ल्ड कप में अगर वो किसी से हारे हैं तो वो सऊदी अरब है। नहीं, अर्जेंटीना को हराया है उन्होंने। हाँ ना, वही तो मैं कह रहा हूँ, सऊदी अरब ने हराया ना। अगर उनको किसी ने हराया है तो सऊदी अरब ने हराया है। बिल्कुल। तो वाह जी वाह, क्या बात है। मैं मान गई गुरु आपको।